was himself very good photographer. تو وہ ایکسپیکٹ رہا. پھر دین آئی went into event management اور میں نے I was I think one of the few people who started with holding exhibitions, fashion shows. میرا جو فیشن شو تھا اس زمانے میں وہ پلازا ہوٹل میں ہوا. That was 1991 I think, no 1981 میں. ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم سکندر سلطان صاحب سے بات کر رہے ہیں اور یہ مسالے کے کنگ ہیں, لیکن ان کی جو اچیومنٹس ہیں فوٹوگرافی میں وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. پھر میں نے اس کے بعد کمرشلز بنائے اور اس میں بھی الحمدللہ کافی کچھ نام پیدا کیا. اور پھر میرا رجحان دین کی طرف ہو گیا. اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ وچ واز مور حلال دین میکنگ فلمس, بیکاز فلم انڈسٹری میں اس زمانے میں میرا خیال تھا کہ جو کچرا ہوتا ہے نا پوری قوم کا وہ وہاں موجود تھا. I think but it has evolved over the Oh yes, it is. اچھا سر, اب مسالے کی طرف آ جائیں. تو پھر آپ نے سوچا کہ میں مسالے میں جاتا ہوں, تو پھر آپ نے شروع کیا اپنے کچن سے یا جو اس میں ایسا ہوا کہ میری والدہ چلے گئی تھی کچھ عرصے کے لیے لاہور, تو پھر شادی میں. تو دین واٹ ہیپنڈ از دیٹ ہمارے کوک نے بھی چھٹی کر لی. تو مائی سسٹرز اینڈ آر سیلوز وی ٹرائی ٹو میک فوڈ فار آر سیلوز, لیکن وہ سکسیزفل نہیں رہا. میرے ابا نے پھر اس وقت جو ہے بازار سے کچھ مسالے سارے لائے, بٹ دے ور ویری بیڈ. تو پھر وی ایکسپیریمنٹڈ آر سیلوز. اس زمانے میں ہمارے پاس جو طریقہ کار تھا مسالے کا, وہ ایک ماسی تھی جو ڈیڈیکیٹڈلی مسالے بناتی تھی, یعنی پیستی تھی. اور پھر میری امی جو ہے اس کو مسالوں کو اس میں سب چیزیں ڈال کر اس کی ٹکیا سی بنا لیتی, فلیٹ چپلی کباب کی طرح, بیچ میں ہول بھی ہوتا تھا اس کے. اور وہ ایک ململ کے کپڑے پر چارپائی پہ رکھ کے دھوپ میں سکھاتے تھے, اور وہ پھر اسٹرنگ میں ڈال کے پھر اور سوکھتے رہتے تھے کافی عرصے. وہ چلے ختم ہو گئے تو پھر بہت پرابلم ہوا. پھر دیر واز اے ٹائم دیٹ آئی بلینڈیڈ دا اسپائسز. پہلے ویٹ مسالوں سے کیا میں نے, وہ میرے لیے اتنے آئی واز ناٹ ویری سکسیزفل. پھر میں نے ڈرائی مسالوں سے کیا, تو الحمدللہ ایوری بڈی لائکڈ اٹ. اینڈ آئی تھنک اس دن کے بعد سے مسالے واز سم تھنگ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو. نہیں تو اچھا, تو آپ نے شروع پھر کیا اپنے کچن سے. میرے خیال میں آپ کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ کچن سے میں نے پھر ایک ٹرائل کیا, ایک ٹرائل آرگنائز کیا مارکیٹنگ کے لیے. اپنے ہی مسالے, وہ اس طرح سے تھا کہ میرے کیونکہ بہن بھائی سارے امریکہ میں تھے, تو وہ مجھ سے کہتے رہتے کہ یہ بھیج دو, یہ مسالے بھیج دو. تو میں پھر ان کو مسالے بنا کے بھیجتا رہتا تھا. اس وقت شان کا کوئی کوئی نہیں تھا. تو پھر یہ کہ ایک دفعہ مسالہ بہت زیادہ بنوا لیا میں نے, تنگ آ گیا تھا. ایروسٹس کے ذریعے ہم ان کو بھیجا کرتا تھا مسالے, تو زیادہ بنا لیا. پھر وہ بچ گیا. تو ہمارے محلے میں ایک صدر میں ایمپریس مارکیٹ میں ایک دکاندار تھا, وہ رہتا تھا. اس کو پتہ چلا کہ میرے پاس مسالے سالے ہوتے ہیں, تو وہ میرے پاس آیا کہ صاحب مجھے کچھ اگر دے دیں. میں نے اس کو پھر جو بچے ہوئے مسالے تھے وہ اس کو دے دیے. اینڈ ہی پیڈ می امیجیٹلی. اس زمانے میں ایڈورٹائزنگ کا کام کرتا تھا میں. تو اس نے جب وہ مسالے بیچے تو اس کی ڈیمانڈ بہت ہو گئی. اتنی ڈیمانڈ ہو گئی کہ وہ میرے آفس میں آ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا جی مجھے تو اور چاہیے. میں نے کہا تو میں نے بنائے تھے, میں نے اب تھوڑی میں کوئی کام تھوڑی میرا. تو ہی گیو می اس زمانے میں 10,000 روپے ٹیبل پہ رکھ دی. اس نے کہا جی میں آپ کو 10,000 روپے دیتا ہوں, آپ مجھے یہ بنا کے دے دیں. اچھا, ریسیپی لکھنا شروع کی آپ نے کہ ایسے ہی؟ نہیں, مسالے صرف بنا کے, مسالے بنا کے ان کو دے دی, کوئی ریسیپی نہیں تھی. وہ خود ہی ان کو تھیلی میں ڈال کے بیچ رہے تھے. اٹ گیو می این آئیڈیا دیٹ آئی شوڈ ڈو دس ناؤ. تو میں نے پھر وہ تجربہ کیا کراچی میں کہ آئی جسٹ ڈیڈ اے ٹرائل آف 3 پروڈکٹس مارکیٹنگ. اور یہ ریسیپی مسالے تھے, یہ ہول ریسیپی مسالے تھے جس میں باربیکیو. اس زمانے میں بقرعید کا سیزن تھا, تو وی ڈیڈ ٹکا سیخ کباب اینڈ ہنٹر بیف. یہ 3 میں نے ٹرائل میں کیے تھے. تو الحمدللہ اٹ واز این اوور نائٹ سکسیس. بڑا اچھا ریسیپشن تھا. اینڈ وی ور ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ ٹو پروڈیوس ایون ان دیٹ ٹرائل پیریڈ. تو وی کا مطلب یہ کہ آپ کی بہنات بھی ساتھ میں تھیں؟ جی, میرے بہن تو نہیں تھی, میں تھا. لیکن اس زمانے میں میری بیگم جو تھی وہ میرے ساتھ شادی نہیں ہوئی تھی, بٹ شی واز دیئر آلسو. تو سل پہ مسالے وہی پیسا کرتی تھیں. یو نو مین سم آف دا تھنگس وی نیڈیڈ ٹو, ان کو پہلے پری گرائنڈ کرنا پڑتا تھا. اچھا اچھا. اور پھر ہم ان کو ہم پیستے تھے ان کو دوبارہ. تو پھر یہ شان مسالہ, شان پرائیویٹ لمیٹڈ, اس کا خیال کب آیا کہ بھائی چلیں اب ایک برانڈ؟ پھر یہ ہوا کہ آئی تھنک 1981 میں یہ ٹرائلز ہوئے ہمارے, اور پھر ہم نے 2 سال تقریباً کام نہیں کیا. We organized ourselves, wrote recipes, you know, did a lot of groundwork. اچھا, and then 2 سال تک؟ جی ہاں, 1983 میں پھر ہم نے لانچ کیا اپنا مسالوں کو. اچھا سکندر بھائی, ایک تھوڑا سا ڈائگریشن یہ ہے کہ اس وقت میرے خیال میں نیشنل مسالہ واز آلریڈی ان دا مارکیٹ. Oh yes. And they were into whole spices.
into everything. تو یہ جو آپ نے ڈفرینسیشن کیا کہ آپ ریسیپی مسالہ میں پہلے گئے تو یہ کیا وہ لوگ بھی مارکیٹنگ تھاٹ تھا؟ they were in recipes also at that time. اچھا they were in recipe. There was another player, Brook Bond, وہ بھی اسی وقت تھے. مگر وہ تو پکوڑا وغیرہ میں بنا. نہیں وہ مسالوں میں بھی تھے. تو you just decided کہ میں ریسیپی I میں did some consultancy for them. اوکے اچھا. تو یہ خیال خود ہی آیا کہ ہم ریسیپی میں جائیں گے. جی ہاں. اور recipe, I think our advantage as connoisseurs of food was already there. Plus the exposure that I had at home کہ مجھے پتا تھا کہ مسالوں میں کس طرح سے ان کو پرزرو کرتے ہیں, کیسے وہ لونگ کیا چیز ہوتی ہے, دال چینی, مجھے کافی اس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا. تو میری جو تھی وہ اتنی انٹرسٹ نہیں تھی. اٹ واز مور کریٹو فار می. اور وہ کریٹو انسٹنکٹ جو آپ کی پہلے تھی, جو آپ فوٹوگرافی اور ڈاکیومنٹری وغیرہ میں کرتے تھے, وہ میرے خیال میں اسی کے اندر بھی آئی. اللہ پاک نے جی اس میں بھی ٹرانسفر کی. اوکے, اب شان مسالہ بکنا شروع ہوا, آپ نے برانڈ بنایا, پھر آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ نیشنلی ہم کریں گے. اس کے بعد ایکسپورٹس میں گئے. تو ایکسپورٹ کی اپرچونٹی جو آئی وہ کیسے آئی؟ ایکسپورٹ کی ایسی آئی کہ کافی ہمارے پاس سے لوگ سٹاکس کراچی سے لے جایا کرتے تھے اوورسیز, اور ہمیں پتہ تھا, اس کا دکاندار ہمیں بتایا کرتے تھے کہ بھئی ہم سے اتنا مال مانگ رہے ہیں باہر کے لیے, تو ہم اسپیشلی ان کے لیے بنا کے دیا کرتے تھے. تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ کینیڈا, یو ایس اے, اس طرح بازار سے اٹھ کے مال جا رہا تھا. پھر وہ لوگوں کو جب کوانٹیٹیز ان کی بڑی ہوئی تو ہم تک پہنچ گئے. اچھا کہتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں جی, دین آئی ول کم بیک ٹو یو. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں سکندر سلطان صاحب سے, ہو از دی چیف ایگزیکٹو آفیسر آف شان فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جی, تو آپ کے پاس جب آرڈرز آنا شروع ہوئے اور بگ کوانٹیٹیز میں, اور آپ کو یہ پتہ چلا, تو پھر آپ نے باقاعدہ ایکسپورٹ کا پروگرام بنایا. جی, اور پھر یہ ہوا کہ جیسے ہم نے ڈسٹریبیوشنز الاٹ کرنا شروع کر دی. پہلا ڈسٹریبیوٹر ہمارا جو تھا وہ کینیڈا میں تھا, دوسرا ڈسٹریبیوٹر جو تھا وہ یو اے ای میں تھا, تیسرا جو تھا وہ آسٹریلیا میں تھا, اور پھر یا ایسے کوئی تیسرا شاید یو ایس اے میں تھا, اور چوتھا جو ہے آسٹریلیا میں تھا. اچھا, اب کتنے کنٹریز میں آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ ہم اباؤٹ تقریباً 60 کنٹریز میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ بھرمار رہتی ہوگی کہ بھئی ہمیں یہاں کرنا ہے, وہاں کرنا ہے, یہ وہ. تو امریکہ کا جو پورا ڈسٹریبیوشن کا جو سیٹ اپ ہے, وہ آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے بنایا ہے کہ ڈیڈ یو ایکچولی گو دیر فزیکلی اینڈ سیٹ اپ دی؟ آئی اسٹارٹیڈ ان 1989 سے میں مستقل سال میں 2-3 دفعہ جاتا رہا, اور میں نے خود رائڈر ٹرک ہائر کر کے اور مسالے جو ہیں وہ ڈور ٹو ڈور بیچے وہاں پر. او ریئلی؟ جی, اور پھر اس کے بعد ان کی اویلیبلٹی کرائی, اس کی ایکسیپٹنس بہت اچھی تھی, پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوٹرز بنا دیے. او اچھا, کراچی میں بھی جو آپ کا یہ ڈسٹریبیوشن کا سیٹ اپ ہے, یہ تو آپ ڈفرینٹ ڈسٹریبیوٹرز کے تھرو کرتے ہیں, آپ نے سیلف ڈسٹریبیوشن کبھی نہیں کی میرا خیال؟ نہیں, کبھی نہیں. ہم آپ کا کراچی میں شیئر کتنا, 70% ہے یا کتنا؟ مور دین 70%, آئی ووڈ سے اباؤٹ بٹوین 70 and 80%. اینڈ نیشنلی اگر دیکھیں آپ تو کتنا؟ نیشنلی ہمارا یعنی اس وقت ہوگا کوئی اباؤٹ 44-45%. This is only in recipe spices کے total spices? I think this is for generally for all the spices that we have. اچھا, آپ کی ٹوٹل پروڈکشن کا کتنا حصہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ 50% I think ایکسپورٹ ہوتا ہے. اوکے, اب آپ نے جو ہے وہ آرگنائزیشن سیٹ اپ کے بارے میں ذرا میں پوچھ لوں آپ سے کہ آپ نے شروع تو کیا تھا خیر گھر والوں کے ساتھ, اور پھر تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کاروان چلتا گیا, اور وہ چلتا ایز اے کاٹیج انڈسٹری شروع کیا تھا. ایز اے کاٹیج انڈسٹری. ماشاء اللہ, ناؤ یو رننگ این آرگنائزیشن, این انسٹیٹیوشن. الحمدللہ. تو اب آپ کا سیٹ اپ کیا ہے ایز اے چیف ایگزیکٹو آفیسر؟ آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, اور جو آپ کا پورا اسٹرکچر آپ نے بنایا ہوگا سپلائی چین وغیرہ کا, مارکیٹنگ کا, وہ کیا ہے؟ 2000 کے اندر ایکچولی اس سے پہلے 2000 سے پہلے ہماری سیلس تو سبسٹینشیل تھیں, لیکن دیر واز اے لاٹ آف پریشر کہ پاکستان میں رہنا ہے یا نہیں رہنا, بیکاز آل مائی فیملی واز ان یونائٹڈ اسٹیٹس. میرے جو سب سے بڑے بھائی تھے وہ فارن سروس میں تھے, اینڈ ہی واز ان یونائٹڈ اسٹیٹس ان 1955 اور 54. سو اینڈ ہی گاٹ میرڈ دیر ان 1960. سو بہت انیشیل اسٹیجز سے ایوری بڈی واز فوکس ٹورڈس گوئنگ ابراڈ. پھر یہ ہوا کہ وہ لوگ سب مجھے کہتے تھے کہ یہاں فسادات ہو رہے ہیں, اغوا ہو رہا ہے, یہاں پیسے لگانا مناسب نہیں ہے, اٹس ناٹ اے سیف پلیس ٹو لیو. لیکن میں کئی دفعہ امریکہ جا کے سیٹل ہونے کی کوشش کی, آئی کوڈ ناٹ, آئی ڈڈ ناٹ ہیو دا ٹیمپرامنٹ ٹو لیو دیر. تو آئی ووڈ کم بیک اینڈ آئی ووڈ اگین فیل دا پریشر آف مائی فیملی کہ بھئی یہاں انویسٹ نہیں کرو. پھر 1990 میں ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈلی بلڈنگ بنائی, اور میں نے تہیہ کر لیا اس سے پہلے ہی کہ ہم یہاں رہیں گے اب.